پاکستان کی بقا کی دعائیں کرنا، سلامتی کی دعائیں کرنا شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کسی جگہ پر جمع ہو جانا شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں جو حرام چیزیں ہیں نا ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی نحوست سے یہ پاکستان کی سلامتی کی جو دعائیں کی جا رہی ہیں وہ دعائیں رد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی، ہمارے کردار کی خرابی سے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے ہمارا ملک کسی مشکل، کسی آفت میں پڑ جائے، کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ آفات اور بلیات اور مصائب جتنے نازل ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا کے طور پہ نازل ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی ہم اپنے آپ کو اتنا گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں، اور بالخصوص آج کے دن، کہ آج کے دن ہمارا ملک کسی مشکل میں یا آج کے بعد کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، ملک پر کوئی کٹھن یا مشکل وقت آن پڑے۔ بہرحال جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس سے بڑھ کر مشکل وقت تو شاید تاریخ پاکستان میں کبھی نہیں آیا کہ جو سیاسی صورتحال ہم اس وقت گزار رہے ہیں۔ بہرحال لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آج کے دن میں اپنے محسنوں کو نہ بھولیں، وہ محسن کے جو 1857 سے لے کر 1947 تک ملک کی حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، انگریزوں کی جیلوں میں چکیاں پیستے رہے، کالا باغ کے انہوں نے کالا پانی کی سزائیں انہوں نے کاٹی، وہاں پر انہیں شہید کیا گیا، انہیں پھانسیاں دی گئی، کوئی درخت ایسا نہ بچا کہ جہاں پہ علماء اہل سنت کی لاشیں نہ ملی ہوں۔ 10,000 لاشیں لوگوں نے، عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ ہم جب بر صغیر میں گئے تو صرف دہلی میں ہم نے 10,000 لاشیں اہل سنت کے علماء کی ہم نے درختوں پہ لٹکی ہوئی دیکھی ہیں۔ 10,000 علماء کی لاشیں درختوں پہ لٹکی ہوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آج کے دن میں اپنے ان محسنوں کو نہ بھولیں، جیسے ہم دیگر ایام میں بزرگوں کے لیے اثار ثواب کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نیاز کا انتظام کرتے ہیں۔ آج بہت بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن کہ رب کے سامنے لاکھوں سجدہ شکر ادا کیے جائیں تو بھی کم پڑ جائیں، اتنا بڑا دن کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہم بے شعور ہو چکے ہیں۔ اگر شعور زندہ ہوتا نا تو ہمیں احساس ہوتا کہ آج کا دن کتنا بڑا دن ہے۔ آج ہم اپنی ساری عیدوں کو بھول جاتے ہیں، آج اتنا بڑا دن ہے اگر ہم میں شعور ہوتا، کیونکہ یہ کیفیت اور یہ حالت تو وہی سمجھ سکتا ہے، ملک کی قیمت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی بیٹیوں کے چہروں پر سے نقاب پہنچے جاتے ہوں، جس کی بیٹیوں کو اس کے سامنے برہنہ کر دیا جاتا ہو، جس کو اذان دیتے ہوئے گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہو، جو گائے کو ذبح نہ کر سکتا ہو، جو اپنی قربانی کے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکتا ہو، یہ ملک کی قیمت وہی لوگ جانتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ ساری چیزیں گھر میں بیٹھے بٹھائی مل گئی، پیدا ہوئے تو ملک پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لیا، تو ہمیں قدر نہیں ہے۔ خدا نہ قدر کریں، اپنے محسنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے سارے ثواب کا انتظام کریں، نظر و نیاز کا انتظام کریں، اپنے گھر میں ہی تھوڑا سا انتظام کر لیں اور ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، شہدائے پاکستان کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ وہ مائیں بہنیں ہماری ہی تھیں کہ جنہوں نے جن 10 لاکھ خواتین نے قربانیاں دیں، ان میں سے آج بھی کچھ خواتین زندہ ہوں گی کہ جو سکھوں کے گھروں میں سکھ بن کے زندگی گزار رہی ہوگی۔ بس ایک حکایت سن لیں کہ ایک عالم دین یہاں سے ہندوستان گئے تبلیغ کے لیے، تو جب مسجد سے وہ تبلیغ کر کے بیان کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک خاتون نے انہیں آ کے روکا اور کہا کہ میرے بیٹے پہ دم کر دیں۔ یہ آج سے کوئی تقریباً 10-15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک خاتون نے انہیں روکا اور کہا کہ میرے بیٹے پہ دم کر دیں۔ خاتون اپنے پہناوے سے سکھ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سکھ خاتون مسلمان عالم کے پاس کیوں آئی ہے کہ میرے بیٹے کو دم کر دیں۔ تو کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو سکھ ہو، اپنے گردوارے میں جاؤ، اپنے کسی مذہبی پیشوا سے اس پہ دم کراؤ یا جو کرانا ہے کراؤ۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان عورت تھی، میں مسلمان عورت ہوں اور مجھے ہجرت کے وقت میں سکھوں نے اپنے قبضے میں لے کر زبردستی مجھ سے شادی کر کے رکھا ہے، اور میں یہ بیٹا میرا اسی سکھ سے پیدا ہوا کہ جس نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ میں آج بھی اپنے گھر میں راتوں کو اٹھ کے چھپ کے اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ تو یہ آج بھی کوئی نہ کوئی مثال وہاں موجود ہوگی، جیسے آج مثالیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں تو یہ مثالیں وہاں بھی موجود ہیں۔ تو خدا نہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے ایسے محسنوں کو کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں ہم پر قربان کر دی، ہمارے مستقبل کی خاطر قربان کر دی، تو ہمیں بحیثیت قوم اپنے ان محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے
سارے ثواب کا انتظام کریں، ان کے لیے نذر و نیاز کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ مسجد میں بھی عصر کی نماز میں جو درود شریف ہوتا ہے، درود شریف کے بعد ان کے لیے اجتماعی دعا کا انتظام کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات بھی اپنے گھروں میں نیاز کا فاتحہ کا انتظام کریں، اپنی نسلوں کو خدا کے واسطے، اپنی نسلوں کو ملک کی اہمیت بتائیں، اپنی نسلوں کو آزادی کی اہمیت بتائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ یہ ملک ہمیں کیسے ملا۔ انہیں خدا کے واسطے ان ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے روکیں کہ جو نہ اپنے ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مخلص ہیں، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو صرف اسلحے میں لگا دیا، ہمارے نوجوانوں کو صرف فحاشی میں لگا دیا، مختلف رنگتوں کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے اپنی زندہ بادی کے نعروں میں انہیں لگا دیا، جنہیں نہ اسلام سے کوئی غرض ہے، جنہیں نہ ملک سے کوئی غرض ہے، جو ہم پہ مسلط ہیں تو صرف کھانے پینے کی خاطر، اور آج یہ ہیں کل کوئی اور آئے گا، اس کے بعد کوئی اور آئے گا۔ یہ سارے ہم آپس میں کتنا ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ آج حقیقت ہے نا کہ ایک پارٹی کا کسی دوسری پارٹی والے کو اچھا نہیں سمجھتا، ماں بہن کی گالیاں تک دے دی جاتی ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم تو آپس میں رشتہ دار تھے، ہم تو آپس میں بھائی تھے، ایک محلے میں رہنے والے تھے، کیا وجہ بنی کہ ہمیں ان پارٹیوں کے، ان سیاسی پارٹیوں کے نام پہ تقسیم کر دیا گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا تک پسند نہیں؟ وہ آپس میں ملے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک معاملہ کیا آیا، ایک وقت کیا آیا، وہ سارے لوگ کہ جو ایک دوسرے کو ڈاکو کو نہ جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے، وہ ایک کرسی پر جم کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وقت آتا ہے تو وہ کس طرح زاویے بدل کر، کس طرح نگاہیں بدل کر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ وقت آتا ہے لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹنے کا تو الگ ہو جاتے ہیں، وقت آتا ہے لوگوں کو جمع کرنے کا تو ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری ملی بھگتیں ہیں، ان کا ہمارے درد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھوکا ہمارا پڑوسی مر رہا ہے، پیاسا ہمارے خاندان کا فرد مر رہا ہے، تکلیف میں ہمارا خاندان ہے، پریشانیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں، سڑکوں پہ پانی ہمارے بھرا ہوا ہے، گٹر ہمارے ابل رہے ہیں، چلنے کے راستے ہمارے پاس نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو خدا کے واسطے ان کے پیچھے چلنے سے تو بہتر ہے نا کہ پھر بندہ اپنے ان محسنوں کو دعاؤں میں یاد رکھے کہ جنہوں نے یہ ملک عطا کیا تھا، کہ کم از کم ہمیں ان ساری پریشانیوں کے باوجود بحیثیت قوم آزاد تو ہیں، بحیثیت قوم ہمارے سینوں پہ ایک بیج تو لگ جاتا ہے نا پاکستان کا۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو کم از کم پاکستان ہماری پہچان تو ہے نا۔ تو یہ ایک بڑی فخر والی ایک پہچان ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ان محسنوں کے احسانوں کے صدقے میں عطا فرمائی۔ تو اس لیے اپنے ان محسنوں کی قدر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے یہ سارے ثواب کا انتظام کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہو جائیں۔ ان کی روحیں خوش ہوئی تو پروردگار ہمیں یقیناً ہمارے احوال کو دوبارہ سے بہتر فرمائے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے، رب اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو قوم اپنے محسن کو یاد رکھتی ہے، اللہ ایسی ہی قوم کو آباد رکھتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے محسنوں کو یاد رکھنے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنے، یہ سارے ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔